السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے واقعہ کے بارے میں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیروں اور تحلیلوں کی آواز سے مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور اور خوشی کی لہریں موج رہی تھی۔ یہ بات شروع سے ہی سب پر آیا تھی، ظاہر تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نزدیک سمجھتے تھے، اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب سب لوگوں نے قسمت آزما لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا شروع کر دیا کہ اے علی، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی کے لیے نسبت کیوں نہیں دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنا پر میں اس راہ میں قدم بڑھاؤں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیت الشرف میں حضرت علی تشریف لے گئے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے آپ اپنا مقصد ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح 2-3 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح 2-3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر گئے، لیکن اپنی بات نہ کہہ سکے۔ آخر کار تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیا کہ اے علی، کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شاید حضرت بیوی فاطمہ سے شادی کی نسبت لے کر آئے ہو۔ حضرت علی نے جواب دیا، جی ہاں، چونکہ مشیت الہی بھی یہی چاہ رہی تھی کہ یہ عظیم رشتہ برقرار ہو، لہٰذا حضرت علی کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات سے آگاہ کیا جا چکا تھا۔ بہتر تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نسبت کا تذکرہ حضرت فاطمہ سے بھی کرتے، لہٰذا آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، آپ علی کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ حضرت علی اسلام سابق خدمت گزاروں اور بافضیلت افراد میں سے ہیں۔ میں نے خدا سے یہ چاہا تھا کہ وہ تمہارے نکاح میں ہو، اور خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی شادی حضرت علی سے کر دوں، اور آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی خاموشی کو آپ کی رضامندی سمجھا اور خوشی کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کی بشارت دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 40 مساق چاندی قرار پایا اور اصحاب کے ایک مجمع میں خطبہ نکاح پڑھا دیا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت علی کے پاس ایک تلوار، ایک ذرا اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کو جہاد کے لیے رکھو اور اونٹ کو سفر اور پانی بھرنے کے لیے رکھو، لیکن اپنی ذرا کو بیچ ڈالو تاکہ شادی کے وسائل خرید سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب سلمان فارسی سے کہا، اس ذرا کو بیچ دو۔ جناب سلمان نے اس ذرا کو 500 درہم میں بیچا۔ پھر ایک بھیڑ ذبح کی گئی اور اس شادی کا ولیمہ ہوا۔ شادی کی جہیز شہزادے عالم زوجہ علی اور حضرت فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ کا بس یہی مختصر سا جہیز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیروں اور تحلیلوں کی آوازوں سے مدینے کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور اور خوشی کی
لہریں موج رہی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے کر اس مبارک جوڑے کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کائنات کے سب سے بہتر جوڑے کی شادی کے مراسم نہایت سادگی سے انجام پائے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ماں باپ کی آغوش میں تربیت پائی اور معروف علوم الہی کو سچ چشمہ نبوت سے کسب کیا۔ انہوں نے جو کچھ بھی ازدواجی زندگی سے پہلے سکھایا تھا اسے شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں علمی جامہ پہنایا۔ وہ ایک ایسی مثلا سمجھدار خاتون کی طرح جس نے زندگی کے تمام مراحل طے کر لیے ہوں، اپنے گھر کے امور اور تربیت اولاد سے متعلق مسائل پر توجہ دیتی تھی، اور جو کچھ گھر سے باہر ہوتا تھا اس سے بھی باخبر رہتی تھی، اور اپنے شوہر کے حق کا دفاع کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام اور ایک اکیلی فاطمہ کرتی تھی، لیکن نہ تو کبھی نے آپ نے اونگ کیا اور نہ کبھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے لیے کسی مددگار یا خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی۔ ایک مرتبہ اپنے پیدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بجائے کنیز عطا کرنے کے وہ تسبیح تعلیمی فرمائی جو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے مشہور ہے۔ 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ اس تسبیح کی تعلیم سے اتنی خوش ہوئی کہ کنیز کی خواہش ترک کر دی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا طلب ایک کنیز عطا فرمائی جو فضا کے نام سے مشہور ہے۔ جناب سیدہ اپنی کنیز فضا کے ساتھ کنیز جیسا برتاؤ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس سے ایک برابر کے دوست جیسا سلوک کرتی تھی۔ وہ ایک دن گھر کا کام خود کرتی اور ایک مدن فضا سے کراتی۔ اسلام کی تعلیم یقیناً یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کے جہاد میں مشترک طور پر حصہ لیں اور کام کریں، بیکار نہ بیٹھیں، مگر ان دونوں میں نصف کے اختلافات کے لحاظ سے تقسیم عمل ہے۔ اس تقسیم کار کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ نے مکمل طریقے پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ گھر سے باہر کے تمام کام اور اپنی قوت بازو سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی کے خرچ کا سامنا مہیا کرنا حضرت علی کے ذمہ تھی، اور گھر کے اندر کے تمام کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انجام دیتی تھی۔ سیدہ فاطمہ نہ صرف اپنی سیرت زندگی بلکہ اقوال سے بھی خواتین کے لیے پردہ کی اہمیت پر بہت زور دیتی تھی۔ آپ کا مکان مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بالکل متصل تھا، لیکن آپ کبھی برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی اپنے والد کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے یا ان کا وعظ سننے کے لیے مسجد میں نہیں لائی، بلکہ اپنے فرزند امام حسن سے جب وہ مسجد سے واپس جاتے تھے اکثر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے کے مضامین سن لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ دے رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غور سے سن رہی تھی۔